معزز سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں بہت تکلیف میں ہیں. ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان پر بم پھینکے جا رہے ہیں، بوڑھوں، عورتوں اور معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے. یہ سب ظلم اسرائیل کر رہا ہے. جو چیزیں اسرائیل میں بنتی ہے ان کی کمائی سے وہاں کی حکومت اپنے فوجیوں کو ہتھیار دیتی ہے اور انہی ہتھیاروں سے وہ معصوم فلسطینی پر ظلم کرتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سمیت دنیا کے کئی لوگ ان کی بنی ہوئی چیزیں خرید کر انہیں اور طاقتور بنا رہے ہیں. محترم سامعین، جب ہم اسرائیلی چیزیں خریدتے ہیں، چاکلیٹ، کپڑے، موبائل، شیمپو، کریم یا کچھ بھی، تو ہمارا پیسہ انہیں کے پاس جاتا ہے اور وہ پیسہ ہمارے ایمانی بھائیوں بہنوں پر بم برسانے میں لگتا ہے. کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیسوں کی مدد سے معصوم ہوا خون بہایا جائے؟ نہیں، بالکل نہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی چیزوں کو بائیکاٹ کریں. ہم کہیں ہم ایسی چیزیں نہیں خریدیں گے جس سے کسی معصوم کا خون بہایا جائے. ہم اپنی ملک کی بنی ہوئی چیزیں خریدیں گے. اپنے مسلمان بھائیوں کے کاروبار کو مضبوط کریں. ساتھیوں، آؤ عزم کرو کہ ہم ظالموں کا ساتھ نہیں دیں گے. ہم بائیکاٹ کریں گے اور خریداری سے پہلے سوچیں گے کہ ہمارا پیسہ کہاں جا رہا ہے، کہیں اپنے ایمانی بھائیوں بہنوں کے قتل میں مددگار تو نہیں بن رہا. اللہ ہمیں مظلوموں کی مدد کرنے والا ہے. آمین. شکریہ. Respected teacher, parents and my dear friend, Assalamu alaikum. My name is Aliza Sheikh and I am studying in 4th standard. Today I am presenting Surah Rahman. Surah Rahman قرآن کریم. سورہ رحمان قرآن کریم کی دلہن کہے جاتے ہیں. اس تقرار کا مقصد یہ ہے کہ انسان بار بار سوچے، اپنے دل میں غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی نعمتیں دی ہیں. جسم، عقل، زبان، کھانے پینے کی چیزیں اور رہنے کو زمین اور I am a student of class 5th. یہ حج کے 5 دنوں کے اعمال کا ماڈل ہے. 8 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک کے 5 دن ایام حج کہلاتے ہیں. حاجی 8 ذی الحج کو مینا جا کر قیام کرتے ہیں. 9 ذی الحج کو عرفہ جا کر سورج غروب ہونے تک وہاں ٹھہر کر عبادت کرتے ہیں. سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ جا کر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرتے ہیں. وہاں کنکریاں لیتے ہیں. 10 ذی الحج کو مینا آ کر شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں. اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے. قربانی کے بعد طواف اور صفا مروہ کی سعی کر کے احرام کھول دیتے ہیں. شکریہ. Based on Global Smooth Flotilla. The Global Smooth Flotilla is an international movement of coordinated non-violent action by land, sea and across borders, working to end Israel's illegal siege on Gaza and ongoing genocide of the Palestinian people and send humanitarian aid to Gaza via ships. یہ ماڈل گلوبل سموڈ فلوٹیلا پر بیسڈ ہے. گلوبل سموڈ فلوٹیلا یعنی جہازوں کا گروپ، ایک ایسا انٹرنیشنل قافلہ جو مختلف ملکوں سے بہادر انسانوں پر مشتمل تھا. ان میں انسانی حقوق کے کارکن، ڈاکٹر، جرنلسٹ اور رضاکار شامل تھے. یہ قافلہ سمندر کے راستے سے غزہ تک امداد پہنچانے کے لیے روانہ ہوا تاکہ وہاں کے لوگوں کو دوائیں، کھانے پینے کی چیزیں اور دیگر ضروری سامان پہنچایا جا سکے. اس قافلے کا اصل مقصد صرف امداد پہنچانا نہیں تھا، بلکہ دنیا کو یہ پیغام دینا تھا کہ ہم اسرائیل کے ظلم پر خاموش نہیں رہیں گے. ہم اسرائیل کے جینوسائڈ کے خلاف کھڑے ہیں اور ہم فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہیں. گلوبل سموڈ فلوٹیلا نے یہ ثابت کیا کہ ظالم چاہے جتنا ظلم کرے، پر ہمیں ہمیشہ مظلوم کے لیے آواز اٹھانا چاہیے اور ان کے حق کے لیے ان کا ساتھ دینا چاہیے. اسٹاپ جینوسائڈ، فری فلسطین. شکریہ. I am studying in 5th standard. My model name is گناہ کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گناہ کبیرہ ہے. چوری کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، خودکشی کرنا، سود کھانا، نماز کا چھوڑنا، شراب پینا، ناانصافی کرنا. اگر ہم سے کبیرہ گناہ ہو جائے تو ہمیں اس گناہ سے توبہ کرنا چاہیے اور اس گناہ کو آئندہ کرنے سے بچنا چاہیے. اللہ
गुनाह से महफूज रखे। आमीन। शुक्रिया। حدیث نمبر 2 جنت کی کنجی چابی نماز ہے. حدیث نمبر 3 من غش فلا سمیت نہ جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں سے نہیں. حدیث نمبر 4 ستر الایمان باقی ایمان ہے. حدیث نمبر 6 انما الاعمال بالنیات عمل کا دار میدان ہے تو پر ہے. حدیث نمبر 7 من سمت نجات جو خاموش تھا اس نے نجات پائی. حدیث نمبر 8 نوم الشبہات امور صبح کے وقت سونا رزق کو رکھا ہے. حدیث نمبر 9 الصلاۃ عماد الدین نماز دین کا ستون ہے. حدیث نمبر 10 الدعاء مخلبالا دعائیں کا مقصد. تھینک یو. شکریہ. تم کون سی اسکول میں پڑھتے ہو؟ الحمدللہ میں جنوبی انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتی ہوں. سکھاتے ہیں؟ جی ضرور. ہمارے اسکول میں دنیا کی تعلیم کا دین کی بھی تعلیم سکھائی جاتی ہے. جی ضرور. آپ پوچھے میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو درست جواب دے سکوں. ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اس کے دادا نے رکھا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بی بی آمینہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں کس نے پالا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ان کے دادا نے پالا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پالا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے پالا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ سچ بولنا اور لوگوں کی مدد کرنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا ہے؟ الامین، امانتدار، صادق، سچا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا پیغام دیا؟ اسلام کا پیغام دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کس چیز سے بچنے کو کہا؟ جھوٹ، ظلم اور برائی سے بچنے کو کہا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کتنی محبت کرتے ہیں؟ بہت زیادہ. ان کا ہر فرمان مانتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں؟ بنو ہاشم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام کیا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نام کیا ہے؟ مسلمان. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اچھا برتاؤ رکھو. آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. میری عمر میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. میں بھی تمہارے اسکول جنید انگلش میڈیم اسکول میں ایڈمیشن لوں.